بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اسلامیات کے پیپر کی مارکس ڈسٹریبیوشن بتا دوں۔ پہلا کویشچن ایم سی کیوز کا ہوتا ہے، اس کے 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ہر ایم سی کیو کا 1 مارکس ہوتا ہے، ٹوٹل 10 مارکس ہیں۔ پھر ہیں قرآن آیات میں سے کوئی سی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ ٹوٹل 2 آیات دی جائیں گی، اس میں سے ترجمہ کرنا ہوگا کسی ایک کا اور تشریح بھی۔ ترجمے کا 1 نمبر ہے اور تشریح کے 3 ہیں، تو ٹوٹل اس سوال کے 4 مارکس ہوتے ہیں۔ پھر احادیث کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے، 2 دی ہوں گی، دونوں کی دونوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہو۔ پھر کوئی سے 8 سوالوں کے مختصر جواب تحریر کریں آؤٹ آف 10، یعنی کہ 2 کی چوائس ہے اس میں۔ پھر 3 سوال کرنے ہیں، 3 سوال گیون ہوں گے، اس میں سے 2 سوالوں کے تفصیلی جواب دینے ہوں گے۔ یہ لانگ کویسچنز ہیں اور دونوں کے 8 مارکس ہوں گے، تو ٹوٹل اس کے 16 مارکس ہو گئے۔ ٹوٹل اس طرح 50 مارکس ہو گئے کمپلیٹ پیپر کے۔ سب سے پہلے جو ایم سی کیوز ہیں، یہ میں آپ کو کچھ پاس پیپرز اور ماڈل پیپر سے نکال کے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ دیکھیں کہ وہ غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل طور پہ نہیں گئے تھے، اور اس وجہ جب حضرت جعفر کے پاس کمانڈ گئی تھی اور بعد میں ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کا نام طیار پڑا تھا، طیرن، ٹھیک ہے، کیونکہ طیرن کہتے ہیں پرندوں کو جو کہ اڑتے ہیں۔ تو ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اور جب ان کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو بشارت دی کہ میں نے ان کو جنت میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے پرندوں کی طرح۔ تو کچھ اس طرح کا مفہوم تھا۔ تو یہ غزوہ موتا تھا۔ ویسے آپ کو ڈیٹس بھی پتہ ہونی چاہیے، غزوہ موتا 9 ہجری میں، خندق 5 میں، تبوک کا مجھے ایگزیکٹلی بھول گیا، لیکن احد 2 ہجری میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین قرآن کے لیے ڈیش کو مقرر کیا، یعنی کس کو کہا کہ جی اس کو اکٹھا کرو، پیپر کی شکل میں لاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارث نہیں، کیونکہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو تھے انہوں نے تو احادیث کو ذخیرہ کیا تھا۔ حضرت علی نے بھی لکھی تھیں قرآن آیات، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں کو قرآن مجید کی مین کاتب وحی یہ تھے۔ ویسے حضرت علی نے احادیث بھی لکھی ہیں اور آیات بھی لکھی تھیں، لیکن حضرت زید بن ثابت کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تدوین میں مین کام کیا تھا۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ڈیش ہے، یہ رٹے والا سوال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اگر ابھی ان الفاظ کے معنی نہیں پتہ تو اس ٹائم پہ سمجھانا مشکل ہے، لیکن توفیقی، ٹھیک ہے، لفظ قوف آ رہا ہے، اس سے یاد رکھیں قرآن مجید تو توفیقی ہے اس کی، بس یہ رٹا لگانے کا ایک انداز ہے۔ عقیدے کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دیکھیں، عقیدہ لفظ عقد سے نکلا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، عقد نکاح یا دا بانڈ آف انگیجمنٹ، ٹھیک ہے، اس سے دونوں کے بیچ میں گرہ لگا دی جاتی ہوتی ہے کہ یہ دونوں آئندہ اکٹھے رہیں گے۔ تو عقیدے کے معنی ہے گرہ لگانا، کہ اپنا ایک پکا عقیدہ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیش سے پیدا کیا۔ دیکھیں آگ سے کس کو پیدا کیا ہے؟ شیطان کو، کیونکہ وہ جن کاسٹ میں سے ہے۔ مٹی سے انسانوں کو، تو فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ کتاب الآثار کے مؤلف کا نام ڈیش ہے۔ فرض کریں اگر آپ کو ان کو نام نہیں آتے تو آپ کس کا ٹک کریں گے؟ میں تو امام ابو حنیفہ کا ہی ٹک کروں گا، کیونکہ پاکستان کے ایریا میں، ایشیا میں، امام ابو حنیفہ کا مذہب ہی زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ایک دفعہ سوال آ چکا ہے تو آپ کو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، جو باقی کے 3 امام مشہور ہیں، ان کی بھی کتابوں کے نام پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ امام ترمذی کا سن وفات ڈیش ہے، یہ پیور رٹے والا سوال ہے، آپ کو چاہیے ایک پیج کے اوپر لکھ لیں تمام لوگوں کی ڈیٹ آف ڈیتھ اور ڈیٹ آف برتھس، جو مشہور لوگ ہیں احادیث کے امام، اور اس کو یاد کریں۔ تو یہ تھے 279 ہجری میں۔ حاجی شیطان کو کنکریاں کہاں مارتے ہیں؟ بہت ہی ضروری سوال ہے، اور اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کنکریوں کو مارنے کا پوچھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں رمی کرنا، یہ ٹھیک ہے، رمی بھی لکھا جا سکتا ہے، جس طرح سورہ فیل میں تھا نا، ترمیہم، کنکریاں مارتے ہیں، پھینکتے ہیں، رمی، ترمی میں کے اندر لفظ رمی چھپا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ مینا میں۔ ایک جسٹ اوور ویو دے دوں آپ کو حج کا۔ دیکھیں جب بھی آپ لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے تو جہاز میں ہی عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں، احرام باندھ کے پھر طواف کرتے ہیں، طواف کر کے مقام ابراہیمی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نفل، اور پھر صفا مروہ کے بیچ میں سعی کرتے ہیں، اور یوں آپ کا جو ہے عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آخر میں آپ نے حلق کرانا ہوتا ہے، بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ حج کے جو مین ایام ہیں وہ 8، 9 اور 10 ذی الحج ہیں۔ ویسے ہوتا 11، 12 تک بھی ہے، اس میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں، لیکن جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ 8، 9 اور 10 ذی الحج۔ 8 کو حاجیوں کا صرف ایک ہی کام ہے کہ حج کا احرام باندھنا اور مینا کے ٹینٹوں میں جا کے رہنا شروع کر دینا۔ جب 9 ذی الحج شروع ہوتی ہے
تو سب سے پہلے صبح فجر کی نماز یہیں پہ خیموں میں ادا کر کے عرفات کے میدان میں، میدان عرفہ میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں جا کے آپ لوگ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ظہر کی نماز نہیں پڑھتے. یہ 9 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور جب ظہر کا وقت گزر جاتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے، تو عصر کے وقت میں آپ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ. پھر 9 کی جب مغرب ہو جاتی ہے، 9 ذی الحج کی مغرب جیسے ہی ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، تو آپ نماز نہیں پڑھتے بلکہ وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں میدان مزدلفہ میں. اور یہاں پہنچنے کے بعد جب کہ آلریڈی عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں. پھر رات کو آپ نے آرام کرنا ہوتا ہے اور یہیں سے کنکریاں بھی چننی ہوتی ہیں. 10 ذی الحج جو مین سب سے حاجیوں کا مشکل دن ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے نا، 10 ذی الحج کی چھٹی بھی ہوتی ہے. تو 10 ذی الحج کو آپ لوگ چلے جاتے ہیں جمرات کو کنکریاں مارنے، اور جمرات کا ایریا مینا کے بالکل ساتھ ہے خیموں کے. تو وہاں پہ جاتے ہیں 10 ذی الحج کو، اور دوپہر کے قریب یا اس سے پہلے جو ہے آپ اس کو کنکریاں مار کے پھر آپ آ جاتے ہیں بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے. اور ضروری نہیں ہے کہ طواف آپ اسی دن کریں، آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں ذی الحج کی. اور 11 اور 12 ذی الحج کو ان کو کنکریاں مارنا بھی ضروری ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیات سے ماخوذ قرآن کے ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ اگر کہیں 99 کا آپشن ہو تو آپ نے فوراً ٹک نہیں کر دینا، کیونکہ کچھ احادیث سے پتہ لگتا ہے ان کو نام دیے گئے ہیں. تو جو قرآن مجید کی آیات سے نکلے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 55 نام ہیں. قرآن مجید میں روزے کا بنیادی مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم، تاکہ تم تتقون، تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، یعنی کہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فزیکل ٹو گین سم تھنگ اسپریچول. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کچھ یار میں بس اللہ تعالیٰ کو منا لوں گا دعا کر کے، کچھ کر کے کرنا ہے، فزیکلی کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ جی میں اللہ تعالیٰ کو بس ویسے ہی راضی کر لوں گا. اور انہوں نے تو نمازیں 5 نہیں 6 پڑھی ہیں، تہجد بھی لگاتار پڑھتے ہیں. قرآنی آیات میں سے کوئی سی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کریں. آپ نے ایک کرنی ہے، دو گیون ہوں گی. دیکھیں 2022 کے پیپر میں یہ 2 آئی تھیں، 2023 کے پیپر میں یہ 2 آئی تھیں، اور ان کے نمبر دیکھیں. ٹوٹل آپ کے پاس 12 آیات ہیں کتاب میں، یہ 6 نمبر، 12 نمبر، یہ 7 نمبر، 8 نمبر. تو ویسے تو مین طلبہ جتنے بھی ہمارے لائق ہیں ان کو سب کچھ پڑھ لینا چاہیے، لیکن جو کمزور طلبہ ہیں اور جنہوں نے پورے سال کچھ نہیں کیا، تو ان کو اگر ایک جسٹ وائلڈ گیس دوں تو آپ دیکھیں جو 6 سے پہلی والی 2 ہیں، 3 اور 4، ان میں سے 3 اور 4 آپ کریں. اور بعد والوں میں سے جو 12 ہے، 12 سے پہلے 12 کے بعد تو نہیں جا سکتے، ٹوٹل 12 ہی آیات ہیں، تو 10 اور 11 کر لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ انہی میں سے آ جائے گی. پھر آ جاتے ہیں احادیث کا ترجمہ کریں. 2 احادیث کا کرنا ہے. اس کو بھی اسی طرح دیکھیں، 2022 میں یہ والی احادیث تھیں، 2023 میں یہ والی تھیں. ما آل من اقتصد، یہ تو ریپیٹ ہوئی ہے، اور یہ کون سی ہے؟ یہ 8ویں نمبر ہے. اس کے علاوہ 4 اور 10 نمبر آ چکی ہیں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ والی لازماً کریں. باقیوں کو بھی ویسے نظر دوڑائیں، کیونکہ احادیث کا دیکھیں ایک نمبر، ایک نمبر، 2 نمبر ہیں. یہ 7 نمبر اور 9 نمبر، یعنی 8 سے ایک پیچھے والی اور ایک 8 سے آگے والی. اور پیچھے اگر جایا جائے تو 3 نمبر اور 5 نمبر، 4 سے بھی ایک پیچھے والی اور ایک آگے والی. انشاءاللہ امید ہے انہی میں سے آ جائے گی. پھر جو چھوٹے سوالات ہیں اور 2 مارکس کے جو 8 آپ نے کرنے ہیں، اس میں آپ کریں دین کی اصلاح میں توحید کا مفہوم بیان کریں. کیونکہ توحید ہی مین ہمارا سبجیکٹ ہے جو کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور توحید سے ملتے جلتے باقی سبجیکٹس بھی، کویسچنز بھی آپ کر لیں جو بورڈ کے ایگزامز میں پہلے آ چکے ہیں. تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں ہم لوگ ہر نماز کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائے تھے، اور انہوں نے آگے پوری امت کو سکھائے. مکی صورتوں کی 2 خصوصیات لکھیں. بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایسا ٹاپک ہے مکی اور مدنی صورتوں کا کہ آپ نے اس کو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی ایک آیت کا مفہوم پیش کریں. دیکھیں توحید کے عقیدے کے بعد سب سے امپورٹنٹ حکم نماز کا ہے، تو یہ والے نماز کے بارے میں آپ کو باتیں پتہ ہونی چاہیے بہت ساری. منافق کی 3 نشانیاں بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل کے دور میں منافقت بہت پھیلی ہوئی ہے. جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟
دیکھیں اکثر جب بھی لفظ ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جہاد پہ چلتے ہیں، جہاد پہ چلتے ہیں. وہ فزیکل جہاد جو کرنا ہوتا ہے نا، لڑائی جس طرح کرلس عثمان کے اندر یا ارطغرل الغازی میں، یا جو صحابہ کرام کرتے رہے تلوار کے ساتھ، اس کو قتال بھی کہتے ہیں اور جہاد اصغر بھی کہتے ہیں. جہاد اکبر کہتے ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد. تکبر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو ہوتی ہے عجب. عجب کہتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا اچھا ہوں. اور تکبر کہتے ہیں میں اچھا ہوں اور وہ برا ہے، دوسروں کی برائی بھی اس میں شامل ہوتی ہے. لہذا تکبر عجب سے بھی زیادہ بری چیز ہے. اصول اربعہ، رٹے والا سوال ہے. دیکھیں لفظ اربعہ جو ہے نا، امام اربعہ، چار امام ہوتے ہیں. جس طرح رباعی، چار اس کے اندر سطریں ہوتی ہیں. مربع، اس کے اندر چار سائڈیں ہوتے ہیں. اربعہ کا لفظ ہی چار سے نکلا ہوا ہے. تو یہ آپ رٹے والا سوال ہے، اس کو ضرور رٹا لگائیے گا. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یعنی کتنی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اور کتنے پہ دینی ہوتی ہے اگر کتنے سے زیادہ مال آپ کے پاس ہو. دیکھیں زکوٰۃ کا نصاب ہے 2.5%، 2.5%. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ نے 2.5 روپیز دینے ہیں غریبوں کو سال میں، سال پورا ہونے کے اوپر. جب مال آپ کے پاس اتنا پڑا ہوا ہو، کتنا، جس کی قیمت کی مقدار ہو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کے برابر. اگر اتنا مال آپ کے پاس پورا سال پڑا رہے تو آپ نے اس کے اوپر سے 2.5% دے دینا ہے غریبوں کو. یعنی کہ اگر 1,00,000 روپے تو کتنے دیں گے؟ 2,500 روپے. آسمانی کتابوں پر مختصر نوٹ کریں. دیکھیں 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں جو 6 مشہور احادیث کی کتابیں ہیں نا صحائح ستہ کے اندر، جس میں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے وغیرہ، ان کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے کون سی کس نے لکھی ہے. کوئی سے 2 سوال حل کریں. یہ لانگ کویسچن ہیں، 3 آئیں گے، اس میں 2 کرنے ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، ہر سال اس میں سے سوال آتا ہوتا ہے. مندرجہ ذیل کے حقوق و فرائض. حقوق و فرائض دنیا میں 2 ہی تو کام ہیں، یا ہم لوگوں نے کوئی فرائض ادا کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ذمہ دیے ہیں، یا ہم لوگوں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں جو لوگوں کے ہماری طرف ہیں. تو حقوق اور فرائض کے ٹاپک میں رشتہ دار، ہمسائے، اساتذہ اور ایون غیر مسلم کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہوئے ہیں. پھر سوال نمبر 7، مساوات کسے کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی؟ جو بچوں کو سب سے شروع کی سٹوری سنائی دی جاتی ہیں کہ جب ہجرت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا مدینے کے اندر. ہر مکے والے کو ایک مدینے والے کے ساتھ کرا دیا کہ بھئی آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. جزاک اللہ. امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامیات کے پیپر میں کامیاب کرے اور کوئی اسی میں سے ٹاپکس لے آئے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی رہے.